جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا. آپ کی مسجد کا خطیب ہو, سچی سی بات کرنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا, آپ کی مسجد کا خطیب ہو, عالم ہو, شیخ الحدیث ہو, بزرگ ہو, معزز ہو, محترم ہو, مکرم ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, شب زندہ دار ہو, تہجد گزار ہو, اس کا بیٹا کبوتر باز ہو, زانی ہو, شرابی ہو, اور وہ عالم اپنے بیٹے کو منبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا, کیا کہو گے اس عالم کو؟ کیا کہو گے اسے؟ کہو گے نا کنبا پرور ہے, دنیا کا بھوکا ہے, اولاد کی محبت میں سارا کام کر گیا. اگر آج کوئی متقی عالم منبر پہ اپنے زانی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت پہ بٹھاتا. صحابی نے یہ کام کیوں کیا؟ ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون, اولئک هم الصادقون, اولئک هم الراشدون. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. بے حد بہادر, بے حد صاحب داد و دہش, بے حد سخی, ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا, دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی, پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے, جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے, جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. عزیزان, اس وقت پاکستان میں شیعہ سنی موضوع نہیں ہے, شیعہ سنی سے بات آگے چلی گئی ہے. اس وقت یہ ایک اہل سنت عالم کی بات ہے, میں نقل کر رہا ہوں چونکہ بات ٹھیک ہے, درست بات ہے, اس لیے میں انہی کے حوالے سے کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ شیعہ سنی نزاع و اختلاف و جھگڑا نہیں ہے. تاریخ میں شیعہ سنی اختلاف تھا, وہ ابھی بھی ہے. شیعہ سنی اختلاف ہے خلافت اور امامت کا. سنی جو رسول اللہ کے بعد خلافت کا قائل ہے اور شیعہ جو رسول اللہ کے بعد امامت کا قائل ہے. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد امام علی کی امامت کو مانتا ہے, اور سنی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کا جانشین مانتا ہے. یہ فرق ہے ان کا, اور یہ صدیوں سے اور آج بھی ہے. آج بھی شیعہ سنی کا یہی فرق ہے. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ جنگ نہیں ہے, خلافت و امامت کی جھگڑا نہیں ہے. آج جھگڑا کچھ اور ہے. امام حسین علیہ السلام نے جس جنگ میں شرکت کی اور جو جنگ لڑی وہ خلافت و امامت والی جنگ نہیں تھی, یعنی خلفاء کے خلاف اور خلافت والوں کے خلاف نہیں لڑی, کسی اور کے خلاف لڑی ہے. وہی جنگ آج پھر شروع ہو گئی ہے, اور وہ ہے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ. سنی بھی حسینی ہے, شیعہ بھی حسینی ہے, اور یہی بڑی جماعت ہے. حسینی جماعت پاکستان میں اکثریت اس وقت پاکستان میں حسینی جماعت کی ہے, حسینی مذہب کی ہے, حسینی فرقے کی ہے. اور ایک قلیل طبقہ یزیدی فرقہ ہے جو کھل کے سامنے آ چکا ہے, جو نقاب اتار کے سامنے آ چکا ہے. یزیدیت نقاب اتار کے سامنے آ چکی ہے, بے نقاب یزیدیت ہے ابھی, اور مقابلہ حسینیت کے ساتھ ہے. اس وقت شیعہ سنی مقابلہ نہیں ہے, نہ یہ شیعہ سنی جنگ ہے, یہ حسینی اور یزیدی مارکا ہے. اور اس میں ہر حسینی, وہ شیعہ حسینی ہے تو بھی, وہ سنی حسینی ہے تو بھی, وہ بریلوی حسینی ہے تو بھی, وہ اگر اہل حدیث حسینی ہے تو بھی, وہ اگر دیوبندی حسینی ہے تو بھی, وہ اگر صوفی حسینی ہے تو بھی, کہ یہ سب حسینی ہے, یہ سب ایک امت واحدہ ہے. انہی کا فیصلہ کن اقدام ہوگا. نصیری, ناصبی, یہ دو یزیدی فرقے ہیں, یہ دو یزیدی طبقے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حسینیت ساری اس بے نقاب ننگی یزیدیت کے مقابلے میں میدان میں آئے. تمام کی تمام حسینیت آئے میدان میں, تمام مسالک کے حسینی سر پہ کفن باندھ کر اس یزیدیت کے مقابلے میں آئے. اس یزیدیت کے دو روپ ہیں, ایک نصیریت ہے اور ایک ناصبیت ہے. جب تک یہ دو ناصور, جب تک یہ دو رسولیاں, جب تک یہ دو غدود, جب تک یہ دو سرطانی جرثومے پاکستان کی امت میں موجود ہے مسلمان بن کر, اس وقت تک پاکستان میں امن نہیں ہوگا. خدا شاہد ہے, میں ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم, آج جمعے کے مبارک دن اس مسجد مبارک میں یہ عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, اور ہر وقت اس ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہوں. عزیزان, اگر شیعہ اپنی صفوں سے نصیری یزیدیت کو باہر نکال دیں اور سنی اپنی صفوں سے ناصبی یزیدیت کو باہر نکال دیں, اور باقی جو سنی اور شیعہ حسینی ہوں گے قیامت تک ایک دوسرے کو تو بھی نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا دل نہیں دکھائیں گے, ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے,
ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہوں گے. حسینی حسینی پر نہیں چھڑکتا. کیا امام حسین کے ساتھ سارے شیعہ تھے؟ امام حسین کے ساتھ سارے شیعہ تھے جو مرے کربلا میں؟ اگر آپ کو سارے شیعہ تھے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، تاریخ نہیں پڑھی. زہیر بن کین شیعہ نہیں تھا، وہاب قلبی شیعہ نہیں تھا، اور اس طرح کے اور بہت سارے تھے، لیکن حسینی تھے. اور کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ حسینی نہیں تھے. کوفہ میں شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، حسینی نہیں تھے. وہ اقتدار کے کوفی شیعہ تھے. حسینی شیعہ کربلا میں ہونا چاہیے. اگر حسینی امام حسین ندا لگائیں پھر سب حسین علیہ السلام کے. آپ سنیں ذرا، یہی جو خواجہ معین الدین چشتی کے دربار کے اور مزار کے متولی ہیں محترم، ان کی گفتگو سنیں. آپ شک کریں گے اس کے اندر کہ یہ تعجب کریں گے کہ یہ ایک اہل سنت مسلک والا یہ گفتگو کر رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ سنی اتنے گر گئے ہیں کہ آج اٹھ کر دشمنان اہل بیت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کی سڑکوں پر. اس لیے فیصلہ کن قدم اٹھائیں، شیعہ بھی اٹھائیں، اہل سنت بھی اٹھائیں. حسینی شیعت اور حسینی سنی کہ یہ حسینیت ہے یہ، اور مقابلے میں یزیدیت ہے. یزیدیت جس لبادے میں ہو فرق نہیں پڑتا، وہ ٹوپی پہن کے آئے، وہ جبہ پہن کے آئے، وہ کسی بھی حالت میں آئے، وہ سفید کپڑے پہن کر آئے یا کالے کپڑے پہن کر آئے، یزیدی جس لباس میں ہو یزیدی ہے.